بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ٹائٹینک برطانیہ کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا جو اپنے پہلے سفر سے صرف 4 دن بعد ڈوب گیا، جس میں 1500 سے 1800 تک مسافر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انہی مسافروں میں 2 میاں بیوی بھی تھے جن کی محبت کی کہانی لازوال ہوگی۔ یہ میاں بیوی 67 سالہ ایزاڈور اور 63 سالہ ایڈا تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی امریکہ میں رہتے تھے اور ان کے 7 بچے تھے۔ ان دونوں کا رشتہ بہت مضبوط تھا۔ کہتے ہیں کہ اپنی 40 سالہ ازدواجی زندگی میں میاں بیوی شاید ہی کبھی الگ رہے ہوں۔ جب بھی ایزاڈور کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں ایڈا کے بغیر دور رہنا پڑتا تھا تو یہ ایک دوسرے کو خط لکھتے رہتے تھے۔ ایزاڈور کے والدین کا تعلق جرمنی سے تھا اور یہ خود بھی جرمنی میں پیدا ہوئے تھے، لیکن پھر یہ ہوا کہ ایزاڈور کی فیملی امریکہ میں آ گئی، جہاں ان کی ملاقات ایڈا سے ہوئی، جس کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ ایزاڈور کی فیملی کافی مالدار تھی۔ 1912 کی شروعات میں یہ دونوں میاں بیوی امریکہ سے یورپ چھٹیاں منانے کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت فرانس میں گزارا۔ کیونکہ ایزاڈور جرمنی میں پیدا ہوئے تھے تو ان کو جرمنی سے کافی محبت تھی اور وہ کوشش کرتے تھے کہ جہاں بھی ٹریول کریں صرف جرمن بحری جہاز کا استعمال کریں۔ یہ لوگ امریکہ سے یورپ ایک جرمن بحری جہاز میں ہی پہنچے تھے، لیکن یورپ سے واپسی پر انہوں نے ٹائٹینک کے بارے میں سنا، جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اور لگژریس بحری جہاز تھا۔ دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ وہ بھی ٹائٹینک کے اس تاریخی سفر میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے یورپ سے واپس امریکہ جانے کے لیے ٹائٹینک کے فرسٹ کلاس میں ٹکٹ لے لی۔ ان کے ساتھ ان کی ایک ملازمہ بھی موجود تھی جس کا نام ایلن برٹ تھا۔ 4 دن سفر کرنے کے بعد 14 اپریل 1912 کو رات کے وقت ٹائٹینک ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ چونکہ رات کا وقت تھا اور زیادہ تر مسافر سو رہے تھے، انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ صرف 20 لائف بوٹس تھیں۔ پہلے عورتوں اور بچوں کو جگہ دی جا رہی تھی، حالانکہ لائف بوٹس کی تعداد 48 ہونی چاہیے تھی، مگر کسی کے وہم میں بھی نہ تھا کہ ٹائٹینک ڈوب سکتا ہے۔ کشتیوں میں سب سے پہلے فرسٹ کلاس کے مسافروں کو بٹھایا جا رہا تھا اور ان فرسٹ کلاس کے مسافروں میں بھی سب سے پہلے عورتوں اور بچوں کو سوار کیا جا رہا تھا۔ پلان کے مطابق جب کشتیوں میں عورتوں اور بچوں کو سوار کیا جا رہا تھا تو سب سے پہلے ایڈا کو بٹھایا گیا۔ ایڈا کے ساتھ ساتھ ان کے شوہر ایزاڈور کو بھی لائف بوٹ میں بٹھانے کی آفر کی گئی۔ ایزاڈور ایک بہت اثر و رسوخ والے آدمی تھے۔ ان کے بیٹے فرانس میں امریکہ کے ایمبیسڈر تھے۔ تب ہی ان کو بھی عورتوں اور بچوں کے ساتھ آفر کی گئی، مگر ایزاڈور نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وہ لائف بوٹ میں تب ہی بیٹھیں گے جب مردوں کے بیٹھنے کی باری آئے گی۔ دوسری طرف ان کی بیوی ایڈا لائف بوٹ میں بیٹھ گئی تھی۔ آس پاس کی بوٹس بھر گئی تھیں اور ان کو احساس ہو گیا تھا کہ شاید اب ان کے شوہر کے بیٹھنے کی باری کبھی نہ آئے۔ یہ سوچتے ہی انہوں نے فوراً لائف بوٹ چھوڑ دی اور اپنے شوہر کو کہا کہ ہم نے پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزاری ہے، جہاں تم جاؤ گے وہاں میں بھی جاؤں گی۔ ان کے دوستوں نے ایڈا کو بہت سمجھایا کہ وہ اپنی جان بچا لیں، شوہر نے بھی بہت سمجھایا، مگر انہوں نے کہا کہ ہم ساری زندگی ساتھ رہے ہیں اور ساتھ ہی مریں گے۔ ایڈا نے اپنی ملازمہ ایلن برٹ کو اپنی جگہ بٹھا دیا اور اس کو اپنا کوٹ بھی اتار کر دیا تاکہ وہ سردی سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد ایڈا نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور دونوں تھوڑی دور جا کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئے۔ آخری بار دونوں کو ایک ساتھ وہیں بیٹھے دیکھا گیا تھا اور پھر کچھ دیر بعد شارٹ سرکٹ سے ٹائٹینک کی لائٹس بھی بند ہو گئیں اور ٹائٹینک اٹلانٹک اوشن میں ڈوب گیا۔ 1500 سے زیادہ لوگ اس حادثے میں مارے گئے، جن میں ایڈا اور ایزاڈور بھی شامل تھے۔